وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نے روزے رکھے، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جس آدمی نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نے قیام کیا، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قیام، اللہ کی جناب میں کھڑے ہونا، اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہونا، رات کی نماز۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں حضرت عائشہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی رات کی نماز کیا تھی، قیام اللیل کے بارے میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ رمضان اور غیر رمضان میں ما وتر کے 11 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ جو تراویح ہے، اصل میں یہ لفظ تراویح کا جو لفظ ہے یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ بعد میں اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ اصل میں اس کو کہا جاتا ہے قیام اللیل، اور یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے۔ اختلاف جو لوگوں کے درمیان زیادہ ہوا 8 اور 20 کا، اسی بنیاد پر یہ جو فرق کیا گیا، یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے۔ تراویح جو ہے الگ سے کوئی نماز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر اس کو پڑھا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس لوگوں کی امت کی سہولت کے لیے اول وقت میں اس کو ادا کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن یہ نماز باجماعت پڑھائی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی۔ دوسرے روز آپ کچھ دیر سے آئے، تیسرے روز آپ اتنی دیر سے آئے کہ ہمیں ڈر محسوس ہوا کہ فلاح نہ چھوٹ جائے۔ جب پوچھا گیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فلاح کیا ہے، تو کہا سحری چھوٹ جانے کا ڈر ہم کو محسوس ہوا، اتنی دیر ہوئی اس روز۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی حدیث میں کہ اس روز میں اپنی پورے کے پورے اہل خانہ کے ساتھ اللہ کے نبی کے پیچھے تراویح میں موجود تھا۔ اب چوتھا دن جب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، لیکن آپ تشریف نہیں لائے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے چوتھے دن نہیں آیا کہ مجھ کو ڈر ہوا کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دیا جائے۔ آپ نے چوتھے دن باجماعت نہ پڑھانے کی وجہ بھی اسی حدیث میں بیان کر دی، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام کا معمول تھا کہ اپنے احباب کے ساتھ، اپنے گھروں کے ساتھ، گھروں میں قیام اللیل باجماعت باقاعدہ پڑھا کرتے تھے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی امام الگ الگ ہوتے اور ان کے ساتھ 10 آدمی 15 آدمی الگ الگ گروہ کی شکل میں نمازیں پڑھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک امام پر، تمیم داری اور حضرت کعب، ان کے اوپر جمع کر دیا کہ ان کے ساتھ تمام کے تمام لوگ باجماعت نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ آج کے دور میں بڑی عجیب و غریب بحثیں کرتے ہیں، بڑا عجیب سا محسوس بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 روز پڑھی تو آپ کیوں 30 روز پڑھتے ہیں، آپ بھی 3 ہی روز پڑھیے۔ حالانکہ اس کے جوابات اتنے زیادہ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو ایک دن کیا، ایک مرتبہ کیا، تو اس کو پوری عمر کیا صحابہ نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ چلتے ہوئے ایک مقام پر گئے اور کھڑے ہو کر مسکرائے۔ لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے اللہ کے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ چلتے ہوئے راستے سے تھوڑا سا ہٹ کر کے آپ چلے، لوگوں نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو ایسا دیکھا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ کے کرتی کا بٹن کھلا ہوا ہے، موسم گرمی کا تھا، یعنی آگے کا حصہ، انہوں نے کبھی اس کو نہیں ڈھاکا۔ لوگوں نے پوچھا تو کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے اپنے جوتا اتار کر پھینکا، سب نے اپنا جوتا اتار کر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی کی کسی عمل کو کرتے ہوئے دیکھ کر فوراً صحابہ کرتے تھے، اور ہمیشگی بھی یہ جوتے والی تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، تو ایک مرتبہ انہوں نے کیا۔
لیکن ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی قیام اللیل، رات کی نماز پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کی رات کی نماز کیا تھی؟ تو آپ نے کہا آپ ماہ وتر کے 11 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ بعض لوگ اس سلسلے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ موطا امام مالک میں ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ اس روایت میں ایک راوی یزید بن رمان جوفی ہے، اس کی ملاقات لکھا اپنے اگلے راوی سے ثابت نہیں ہے، اور تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، اور اس سلسلے میں تو اکابر علماء کرام کی تحریریں وغیرہ بھی ابھی موجود ہے کہ صحیح یہ ہے کہ 8 رکعت تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں پڑھی۔ ایک اور روایت میں نے جو بیان کی خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد جو روایت میں نے بیان کی، اس سے بھی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان میں روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ روزہ آدمی کتنے دن رکھتا ہے؟ پورا 30 دن۔ تو من قام رمضان، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو یہ بھی کہ پورے کے پورے 30 دن کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں زیادتی کیا کرتے تھے، بہت زیادتی کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں آپ کی عبادت بڑھ جاتی۔ اس مہینے میں رمضان المبارک میں تراویح کے موقع پر 2-3 چیزیں جو بڑی عجیب و غریب ہمارے معاشرے میں، ایک تو یہ جو پیشن چلا ہے 3 روز تراویح، 5 روز تراویح، 10 روز تراویح، 6 روز تراویح کا۔ خیر اب اس سلسلے میں تو علماء کرام کے فتاوے بھی آ گئے ہیں منظر پہ، دارالعلوم دیوبند وغیرہ کا فتویٰ آ گیا ہے۔ یہ جو 2 روز، 3 روز، 5 روز اور 6 روز کی تراویح ہے، ادھر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ تجار کے لیے یہ رکھی جاتی ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو 6 روز تراویح سننے کے بعد اور 1 مرتبہ تراویح میں ہم نے قرآن سن لیا مطلب تراویح ختم، یہ مانتے ہیں، اور 6 روز کی تراویح کے بعد وہ کبھی تراویح نہیں سنتے۔ بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر جہاں لوگوں نے 6 دن کی تراویح کا اہتمام کیا، 80% ایسے افراد اس میں شریک ہوئے جن کو مہینہ بھر فراغت تھی، لیکن انہوں نے 6 دن میں فارغ ہو لیا، اب باقی کے 24 دن ان کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح نہیں پڑھنا ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا اور تراویح چھوڑ دی۔ یعنی 80% لوگوں نے اس کی وجہ سے تراویح چھوڑ دی۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہاں ایک چیز شبینہ بھی کی جاتی ہے، شبینہ یعنی 1 روز میں قرآن ختم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی سے جا کر کے صحابی نے پوچھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کم سے کم کتنے وقت میں قرآن ختم کیا جائے؟ آپ نے مہینہ کہا، کم کرتے کرتے کم سے کم مدت آپ نے 3 روز، کم سے کم مدت 3 روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ختم کرنے کی بیان کی ہے۔ لیکن خاص طور سے تراویح کی نماز میں یہ تو انفرادی طور سے آدمی کم سے کم 3 روز میں پڑھے گا۔ تراویح کی نماز میں آدمی پیچھے بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتے ہیں، نماز جو پڑھنا ہے پوری دل جمعی کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ۔ امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے جو مصلی ہیں وہ اتنی تیز پڑھ رہا ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ اتنی لمبی پڑھ رہا ہے کہ بیچارے کھڑے کھڑے بالکل اکتاہٹ کا شکار ہو گئے، وہ اتنی آہستہ پڑھ رہا ہے کہ قرأت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں درست نہیں ہے، اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنے قبیلے میں جا کر نماز پڑھاتے تھے، بڑی لمبی نماز پڑھاتے تھے عشاء کی۔ کسان کھیت میں کام کرنے والے تھک جاتے تھے، سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھاتے تھے عشاء میں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی الگ سے نیت باندھی، نماز پڑھی اور چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی، ابو ذر غفاری کو بھی خبر ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے بلایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ نے پوچھا کہ ابو ذر کیا تم دین کے معاملے میں لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، آزمائش میں؟ یعنی ایک آدمی اگر لمبی نماز پڑھنے میں ذرا سا بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے تو لوگ اس کے اوپر تبصرہ کریں گے، تو دین کے معاملے میں وہ آزمائش ہو گیا، اور وہ پڑھے نہ پڑھے یہ بھی آزمائش۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنے پیچھے بوڑھوں کا، بچوں کا اور خواتین کا خیال رکھو،
اس لیے امام کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں بڑی لمبی نماز پڑھوں، لیکن پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز جب آتی ہے تو چونکہ ماں کا دل کٹنے لگتا ہے، اسی لیے فوراً میں مختصر کر کے رکوع کر دیتا ہوں. تو اعتدال کے ساتھ نماز ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے مقتدی کو خبر نہیں ہے. اتنی لمبی نماز ہو رہی ہے کہ لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. اب تو اس کو تو کھیل بنا لیا ہے. جیسے یہ خبریں ہم باقاعدہ لوگ بتاتے ہیں کہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے، جب پہلی رکعت کی رکوع میں شریک ہو جائیں گے اور پھر دوسری رکعت میں شریک ہو لیں گے. تو یہ عبادت پورے ذوق اور پوری کے پوری توجہ کے ساتھ کرنی ہے، دھیان گیان والی. آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا بنا ہے. اللہ کے نبی ایک مرتبہ حجرے میں تشریف لائے، حضرت زینب رسی بندھی ہوئی تھی. پوچھا کس کی رسی ہے؟ کہا زینب کی. کہا کیوں؟ کہا عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہے تو اس پر سہارا لیتی ہے. تو کہا ایسی عبادت نہیں ہے جو آدمی کو اذیت میں مبتلا کرے، ایسی عبادت نہیں ہے. اور ایک چیز، تراویح کی جو نماز ہے اس میں صحابہ کرام اور ائمہ کرام ماں اپنے بیوی اور بچوں کے شریک ہوتے تھے. ماں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ. حضرت اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز کچھ اگر موقع رہا تو کل بتاؤں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو باقاعدہ تراویح کے لیے اپنے ساتھ مسجد لے جایا کرتے تھے. اپنی والدہ محترمہ کو تراویح پڑھنے کے لیے واضح طور پر موجود ہے روایت کی، اپنی والدہ کے ساتھ مسجد تشریف لے آتے تھے. تو بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ شریک ہونا چاہیے تاکہ سب عبادت میں شریک ہو. اور اللہ کے نبی کی اس حدیث کا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں قیام کرے اللہ اس کا مغفرت فرما دیتا ہے. ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کر کے مغفرت حاصل کریں، اس کی کوشش کریں. اس کا ذریعہ ہے رمضان میں روزہ اور قیام اللیل. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قیام اللیل میں حاضر رہنے، قیام اللیل میں دل جمعی کے ساتھ پڑھنے، پورا مہینہ قیام اللیل میں شریک ہونے کی رب العالمین ہمیں توفیق دے. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. رب العالمین رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے، خوب تلاوت کرنے، خوب توبہ اور استغفار کرنے، خوب نفلوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے رب العالمین. اللہ اس ماہ مبارک کو تبدیل کر دینے والا مہینہ بنا دے رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله.